اور اگر آپ نے خود نسخہ بنانا ہے تو جتنی میں مقداریں بتاؤں اتنی مقداریں ڈال کر اور جیسے میں ترتیب بتاؤں اس ترتیب پہ بتائیں، اور ایمانداری سے نسخہ بتایا، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے کسی قسم کا۔ جیسے ہماری دوائی اثر کرے گی ویسے ہی اثر کرے گا۔ اور پنسار کی دکان سے نسخہ لیتے وقت یہ احتیاط کر لیجئے گا، اکثر پنسار والے یہ کرتے ہیں جو چیز ان کے پاس نہیں ہوتی یا مہنگی، اس کے متبادل کوئی اور چیز ڈال، ایسا نہیں ہونا۔ جو چیزیں میں نسخہ بتانے لگا ہوں وہی چیزیں ڈالنی ہیں، اور اللہ کے فضل سے انتہائی حکمت کی دنیا میں منی کو گاڑھا کرنے والا، سپرم کو پیدا کرنے والا سب سے اوپر والا نسخہ بھی بتا رہا ہوں، اور میں نے یہ مجون بھی بتا دیا، اس مجون کا نسخہ بھی بتانے لگا ہوں۔ لکھ لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1 یہ ٹوٹل ہیں تقریباً 16 چیزیں ہیں، اور پیاز کا پانی میں پھر اس کو بھگونا ہے اور آخر میں شہد ڈالنا ہے سکھا کے، وہ تقریباً 18 چیزیں بنتی ہیں پیاز کا پانی ڈال کر اور شہد ڈال کے۔ نمبر 1 پہ ہے تخم کدو، نمبر 2 پہ ہے تخم کونج، اور نمبر 3 پہ ہے پوست پیپل، نمبر 4 پہ ہے خشخاش جس کو خشخش بھی کہتے ہیں، نمبر 5 پہ ہے تخم پیاز، نمبر 6 پہ ہے ماہی روبیا، نمبر 7 پہ ہے ریگ ماہی، نمبر 8 پہ ہے جند بدستر، نمبر 9 پہ ہے تالم خانہ، ٹھیک ہے جی، اور نمبر 10 پہ ہے کمر کس، اور نمبر 11 پہ ہے تخم سفر جل، اور نمبر 12 پہ ہے تخم ریحان، اور نمبر 13 پہ ہے زعفران، اور نمبر 14 پہ ہے کستوری، اور نمبر 15 پہ ہے دارچینی کلمی، اور نمبر 16 پہ ہے سپاری، اور پھر پیاز کا پانی اور شہد۔ اس کی مقداریں اب لکھ لیں۔ تخم کدو 3 تولہ، تخم کونج 3 تولہ، پوست پیپل 3 تولہ، خشخاش جس کو خشخش بھی ہم کہتے ہیں 8 تولہ، تخم پیاز 6 تولہ، ماہی روبیاں 8 تولہ، ریگ ماہی 10 تولہ، جند بدستر 5 تولہ، تالم خانہ 6 تولہ، کمر کس 6 تولہ، تخم سفر جل ہو گئے 6 تولہ، اور تخم ریحان ہو گئے 6 تولہ، زعفران 5 تولہ، کستوری 3 تولہ، دارچینی کلمی 5 تولہ، اور سپاری آپ نے لینی ہے 5 تولہ۔ ان ساری چیزوں کو کوٹ کر پیس کر ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ ان کو جتنا پیسیں گے ان چیزوں کو اتنی اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ ان کا پاؤڈر بنا کر، اور 1 کلو پانی لینا ہے آپ نے، پیاز کا پانی لے کر ان سارے پاؤڈروں کو اس میں آپ نے بھگو دینا ہے، اور چھاؤں میں رکھے روزانہ ہلاتے رہیں حتیٰ کہ یہ خشک ہو جائے، خشک ہو کر بالکل خشک ہو جائے۔ جب دوبارہ خشک ہو جائے، نمک کی طرح دوبارہ خشک ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ پیس کر اس کا پاؤڈر بنائیں، اور اس میں شہد ڈال کے اس کا قوام کر لیں، اس کا مجون بنا لیں۔ اتنا شہد ڈالیں کہ اس کی گولی بن جائے، اور 1 چنے کے برابر گولی صبح لیں اور 1 چنے کے برابر گولی رات کو لیں،